السلام علیکم، میں ہوں عبداللہ ثاقب اور آپ دیکھ رہے ہیں میجر ڈسکوریز۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے دوسرے نبی کون تھے اور حضرت آدم علیہ السلام کی حسن و ذہانت کتنی تھی۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا، لیکن وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہ تھا، تاہم اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر میدانی علاقے میں چلا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہاڑوں پر رہا کرتے تھے۔ حابیل کے قتل پر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا بہت زیادہ غمگین ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے حابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائی، جس کا نام سیس رکھا گیا، اور حضرت سیس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دوسرے نبی ہیں۔ اللہ نے 140 صحیفے نازل فرمائے، جس میں سے 50 صحیفے حضرت سیس علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ جب حضرت سیس علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت سیس علیہ السلام کو تمام علم اور ہر طرح کے کام سکھائے۔ حضرت سیس علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے ہر علم لیا، لیکن وہ حضرت آدم علیہ السلام کا تمام علم اپنے پاس نہ لے سکے۔ حضرت سیس علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کئی سال علم حاصل کیا، لیکن وہ حضرت آدم علیہ السلام کا تمام علم حاصل نہ کر سکے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا، جبکہ حضرت سیس علیہ السلام کی تربیت حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی۔ ایک روایت کے مطابق آتا ہے، جب عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام روحیں دکھائیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو ایک روح بہت زیادہ پسند آئی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے ارشاد فرمایا، اے اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا، یہ تیری ہی اولاد میں سے ہے جس کا نام داؤد ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اس کی عمر کتنی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا کہ اس کی عمر 40 سال ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ میری عمر میں سے 60 سال داؤد کو دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر میں سے 60 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کر دیے۔ وقت گزرتا گیا، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے بہت سا علم حضرت سیس علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ذہانت کے متعلق روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذہانت تمام اولاد آدم کی ذہانت کے برابر تھی۔ اس کا مطلب ہے حضرت آدم علیہ السلام کی ذہانت قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی ذہانت کے برابر تھی، اور کہا جاتا ہے دنیا میں سب سے خوبصورت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی خوبصورتی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب معراج پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک کثیر حصہ عطا فرمایا تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن آدھا تھا، واللہ عالم۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت سیس علیہ السلام کو بلایا اور انہیں وصیت فرمائی، انہیں دن اور رات کے اوقات بتائے، ان میں کی جانے والی عبادتوں کے بارے میں بھی آگاہی دی، نیز فرمایا کہ میرے جانے کے بعد ایک بہت بڑا طوفان آئے گا۔ ابن عقب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور فرمایا کہ مجھے جنت کے پھل کھانے ہیں۔ تو ان کے بیٹوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ جنت کے پھل کیسے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جنت کے پھل دنیا کے پھلوں کی طرح ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ دنیا کے پھلوں کی طرح گلتے سڑتے نہیں ہیں، ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے تمام بیٹے حضرت آدم علیہ السلام کی خواہش پر جنت کے پھل ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ جب ان کے بیٹے جنت کے پھل ڈھونڈ رہے تھے تو راستے میں ان کی ملاقات فرشتوں سے ہوئی، جن کے ہاتھ میں کفن خوشبو کلہاڑی تھے۔ فرشتوں نے ان سے دریافت کیا کہ تم کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے والد بیمار ہیں اور پھل کھانے کے خواہش مند ہیں۔ تو فرشتوں نے فرمایا، واپس چلے جاؤ، تمہارے والد کے وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے واپس لوٹ گئے۔ جب اماں حوا نے فرشتوں کو ان کے ہمراہ دیکھا تو اماں حوا حضرت آدم علیہ السلام کے پیچھے چھپ گئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے دور ہو جاؤ، میں تم سے پہلے آیا ہوں، تم میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان میں نہ آؤ۔ تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، انہیں غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی اور ان کی قبر تیار کی اور ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ بعد میں انہیں قبر میں اتار دیا گیا۔ فرشتوں نے تدفین کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے کہا، تمہارے لیے یہ تدفین کا طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وصال جمعہ کے روز ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد 7 دن اور رات سورج گرہن اور چاند گرہن رہا، اور دوسری طرف قابیل جو میدانوں میں جا بسا تھا، وہاں بے حیائی برائی کو بہت زیادہ عروج حاصل ہوا۔ چونکہ وہاں اللہ تعالیٰ کے احکام نہ پہنچ سکے، اس لیے وہاں پر برائیوں بدکاریوں میں نے بہت عروج حاصل کیا۔ قابیل کے ایک بیٹے نے دنیا میں سب سے پہلے بانسری بنائی۔ بانسری کی آواز اس سے پہلے کبھی نہ سنی گئی تھی، اس لیے لوگ بانسری کی آواز سن کے مدہوش ہو گئے۔
بانسری کے بعد آہستہ آہستہ وہاں پہ ناچ گانے شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس گاؤں میں میلے لگنے لگے اور میلوں میں طرح طرح کی برائیاں شامل ہونے لگیں۔ ایک دفعہ پہاڑی سے ایک شخص ان میدانی علاقوں میں آیا۔ اس نے یہاں رنگینیاں اور میلے دیکھے اور ان میں کھو گیا، اور واپس جا کر اس نے وہاں کے لوگوں کو بتایا، اور آہستہ آہستہ یہاں سب لوگوں نے آنا شروع کر دیا۔ اس طرح برائی اور بے حیائی کو عروج ملتا گیا۔ حضرت سیس علیہ السلام کے وفات کے بعد ان کی جگہ ان کے بیٹے انوش نے لے لی، اور حضرت سیس علیہ السلام نے انہیں نیکی اور عدل و انصاف کے قیام کی وصیت فرمائی۔ انوش کی وفات کے بعد ان کی جگہ کینان نے لے لی۔ کینان کے بعد ملاحل نے یہ منصب سنبھالا۔ مہلائل کے متعلق روایت ہے کہ وہ 7 اقلیم کا بادشاہ تھا۔ مہلائل ہی وہ پہلا شخص تھا جس نے زمین پر درخت کاٹ کر اور شہروں کی بنیاد رکھی اور بلند قلعے تعمیر فرمائے، اور کہا جاتا ہے کابل اور مسجد اقصی کی بنیاد بھی ملاحل نے رکھی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ ان کا تاج بہت بڑا تھا اور ان کی حکومت 40 سال تک رہی، اور ان کی وصال کے بعد ان کے بیٹے نے حکومت سنبھال لی، اور ان کے بیٹے کی وفات کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ حکومت سنبھالی۔ واللہ عالم۔ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔